अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर साहब को। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। कैसा लगा मेरा मजाक? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। रुको जरा सबर करो। ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 2025 ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਜੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬੰਬ ਕੈਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬਰਾਤ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਲਾਬ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। FIR ਕਟਵਾਣੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਤਬਲ ਕੀ? ਉਹ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਰਬੂਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੋ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਕਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੀਬ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਰੋੜੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ کہ نہ میں بابی تے نہ میں بابی، میں ہے مسلم علمی کتابی، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے ہے ہی کوئی نہیں۔ خدا قسم انجینئر صاحب جیل کے اندر ہوں باہر ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ مانگنا ہم نے اللہ سے ہی ہے، تمہارے مرے ہوئے بزرگ سے پھر بھی نہیں مانگنا۔ نماز ہم نے وہی پڑھنی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین چیز کو سمجھنا ہے وہ اہل بیت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا انجینئر صاحب اندر ہوں باہر ہوں، ٹو بی آنیسٹ۔ بلکہ جب سے انجینئر صاحب جیل کے اندر گئے وہ زیادہ مشہور ہو گئے، زیادہ تر 70,000 لوگوں نے انہیں ودن 3 یا 4 ڈیز فالو کیا ہے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کیا، نیچے لوگ مجھے لکھنے لگے انفالو انفالو۔ مگر ہیں نہیں، مطلب کہ اتنی بات چپ گئی ہے کہ ہمارے نبی جیسا واقعی میں ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو اپنے بابوں کی پڑ گئی ہے۔ مطلب نعوذ باللہ آپ اپنے بابے نبی سے اوپر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ توبہ استغفار، بالکل ٹھیک کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ واقعی آپ کو چوبی ہے، اس پہ انفالو بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پوری دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ آئے گی، تو یہ بات سچی ہے۔ ہر مسلمان کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کہنا چاہیے ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کہتے ہیں آگے سے انفالو کر رہے ہیں آپ کو۔ ابے جا ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ۔ جب سے انجینئر صاحب گرفتار ہوئے ہیں تب سے جو علی بھائی کے مخالفین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی انجینئر مرزا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئر صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب سے انجینئر صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو کوئی ایک بندہ بھی انجینئر صاحب کو ملنے کے لیے نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں سمر عباس ستاری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے کہ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ میرے 30 لاکھ جو سبسکرائبرز ہیں اور میرے اتنے زیادہ ویوز ہیں، تو جب سے انجینئر مرزا گرفتار ہوا ہے تو کوئی بندہ بھی جو وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ تو پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی کہاں گئے تمہارے سبسکرائبرز، کہاں گئے تمہارے ویوز؟ وائلٹ ہونے سے انجینئر محمد علی صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کیا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے ہاتھ میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں سوشل میڈیا پہ جھوٹ کمپین چلائیں وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگیٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو۔ تو فزیکلی احتجاج کرنے سے سرکار انجینئر محمد علی صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ اپنے برابر کا سمجھتے ہی جی، ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। اپنے برابر کا سمجھتے ہی جی، ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ۔ اپنے برابر کا سمجھتے ہی جی۔ بھیا میرے منہ سے نکل گئی، کیا بتاؤں بھیا؟ گالی تو ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਦਮ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੇ ਗਏ ਨੇ؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اور بڑے فخریہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں، یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، نبی کے بارے میں کرتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہے تمہارے بابوں کی۔ اب تم کہاں پا کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ ہاں تو یہ شتیات میں یہ حدیث پیش کرتے تھے، مجذوب، قلندر، مجنون، پاگل، وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل زن۔ یہ پاگل زن اور ہوتا ہے یار، صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے باہر جی پاگل آئے نے، ساڑھے بتائی لگڑے سن پاگل۔ ممتاز قادری جاندا ہوندا سی، اینو کہندے نے اصل فال ونگ ہے۔
یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جس دا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تے انہوں ایک پھکی ہوئی دیں لکھ لعنت تیرے جمن تے تے مرزا جی اور تیری نکلی ہے اینو کہندے نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد جہالت کی فیکٹری جس سے یہ سمر عباس اور اس کی کمپنی پوری تعلق رکھتی ہے. اینو کہندے نے کوئی تینو پوچھن نہیں آیا او ویکھ لا کلا بنیا پیا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نا 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 میں تہاڈی روٹی روزی بھی بند کراں گا. تے او مک گیا جے ویکھ لو جزاک اللہ. کوئی بندہ پوچھن وال کون ہے مرزا کدھر گیا؟ جہنمی 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 جہنمی. نہ ایدا کو گھر مولویاں پیو مولوی نہ گوانڈی مولوی میں بک بک سامنے بیٹھا کیمرے دے ولیاں دے خلاف پونکدا پیا دے پونکدا پیا. مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی کے وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فبی آلاء ربکما تکذبان. اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے کمپیریزن کرواتے ہوئے یہ جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تھے شاہی کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے اوے تواڈے بابے نہیں مانتے یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑھ تلے ہوں نہیں وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت انہوں نے ٹون سن انہیں نہیں اے ذرا مرزوبیت علی کیفیت پاگل ہے ہاں پاگل کہہ لو کلندر کہہ لو مرزو کہہ لو تو سیدھی طرح کو پاگلوں نوں مان رہے ہو تسی ہاں پاگل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں پر قائم رہنا نہیں اس گالت ہے کہ وہ پاگل تھے. تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو وہ کہتے ہیں ہاں ہم بابی ہیں تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ لوگ اس لیے سنتے تھے کہ شاید یہ بھی کو مذہبی رنگ ہے تے دے وچ کو بندیاں لئی تو انو تے تواڈے گھر والے بھی نہیں سنتے او بھی چھپ چھپ کے انجینئر دے کلپ سنتے نے وہ نہیں تھی لیکن وہ دیکھو 8 دنوں تو بعد مو گیا. اور جدا نہیں سی کہ یزید ہوندا سی اچھا تے مو گیا او دیا کہ مرزا ہوندا سی تو مو گیا. آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا ہے وہ تو کروا دیا ہے. اللہ غیر صلی اللہ حضور کا دین کل بھی سلامت تھا حضور کا دین آج بھی سلامت. اچھا تو اس کو سننے والے اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو غیرت کرنی چاہیے. اچھا اور اگر کوئی نہیں تو آپ سب کو ان کو سمجھانا چاہیے آپ کے فالوروں میں کوئی اگر ہے بندہ تو کہ آپ نے بھی جب کسی سے بحث کرنی ہے تو دلیل لینی ہے قرآن و سنت سے. حضرات فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں نہ اون فرمانا چھاڑ کے. تو میں بات یہ کروں وہ بھی یہ کہتا تھا انہوں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کا میلاد کرنا چاہیے. اچھا کہنا ہاں نبی پاک نے روزہ رکھ کے میلاد کیتا سی تے روزے تو اگے نہیں تسی جا سکدے ایویں مولوی آ لیٹاں تے میلاد تے جھنڈے تے مولوی تے پیسے تے لنگر تے جناب فلاں تم سے نہ ہو پائے گا ہاں تے فلانا فلانا جدوں دی عادت سی نا بک بک کردا تھریشر طرح تے جیپ چلدی سی. رکو ذرا صبر کرو ابھی بتاتے ہیں تمہیں. اچھا ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں اور معجم الاوسط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور بکری ذبح کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ دعوت کی. یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی روایت پیش کی ہے یہ نبی اسلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اصل میں اعلان نبوت کے بعد. یہ میلاد نہیں منایا تھا ورنہ تو یہ ایک دفعہ نہ ہوتا ہر سال ہوتا. ٹھیک ہو گیا عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور بڑی عمر کا عقیقہ ہو سکتا ہے کسی کا بچپن میں نہیں ہوا بعد میں وہ خود بھی کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی عقیقہ تھا نہ کہ کوئی میلاد منایا گیا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں محفل میلاد نہیں تھی. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی. وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی. مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہدایت عطا فرمائی. حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے نبی اسلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو. ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ. ہم نے بھی قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہے نا. اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابی ہونے پہ. اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھائی نبی الاسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی بلکہ آپ بھی سب جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں
حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کرے نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. الموطا امام مالک میں, مستدل حاکم میں آتا ہے, اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا. تو آگے بھی قرآن پکڑایا کرے نا. روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں آپ اس طرح کی چیزیں منسوب کرتے ہیں؟